علم اللوح والقلم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ شروع میں متقین کو بیان کرایا اور جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے اوصاف کا ذکر فرمایا۔ ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی طرف سے نازل کردہ جتنی بھی کتابیں ہیں، صحائف ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے پہلے قرآن تک، سب کے اوپر ایمان رکھنا اور آخرت کے اوپر یقین رکھنا، یہ پہلے اوصاف آئے متقین کے۔ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں جن کا ذکر پہلے ہوا ہے، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی کہ اس میں ایک حصر ہے کہ ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے یہی لوگ ہیں، اور کامیاب بھی یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا یہ سابقہ احکام اور سابقہ جو صفات ذکر کی گئی ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ جو پہلے اوصاف ذکر ہوئے متقین کے اور جو احکامات ذکر ہوئے، ان اوصاف کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی کامیاب ہیں۔ تو دیکھیں کہ کامیابی کا دور و مدار ایمان پر ہے اور عمل بالارکان پر ہے۔ کامیابی کا دور و مدار کہ جس کا ایمان ٹھیک ہو اور اس کے اعمال بھی ٹھیک ہوں، وہ کامیاب ہے۔ اور یہ اوصاف، یہ کمال اور یہ نتائج اس وقت حاصل ہوتے ہیں کہ جب بندے کی جو سوچ اور فکر ہے وہ درست ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں ان کی طرف بندہ مکمل طور پہ متوجہ ہو۔ یکسوئی کے ساتھ جب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ نتائج ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اہم مسئلہ ہے اور عقیدے کا مسئلہ ہے، محبت کی بات ہے کہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں، اور یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان لوگوں کو تبلیغ کس نے کی، اسلام کی طرف کس نے بلایا، اور ان کو صراط مستقیم کے اوپر کس نے چلایا۔ تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو ایمان بتلایا، اسلام کے ارکان بتلائے، احکامات بتلائے، اور صراط مستقیم کے اوپر چلایا، ہدایت کے راستے کے اوپر چلایا۔ یہ سارے معاملات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر انجام دیے۔
ڈائریکٹ اللہ نے تو ان کو نہیں بتایا نماز کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں، سارے ارکان کے بارے میں، لیکن نتیجے میں کیا ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو بالکل صاف طریقے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدایت عطا فرمانا وہ اللہ کا ہدایت عطا فرمانا ہے، کہ ان سب کو تو ہدایت نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی نا، تو ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو اس بات کو سمجھا جائے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے ہیں وہ اصل میں عطا رب العالمین کی ہے۔ تو ارشاد فرمایا یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، کہ ان کو ہدایت ان کے رب نے عطا فرمائی ہے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت عطا فرمانا وہ اللہ کا ہدایت عطا فرمانا ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امداد فرمانا وہ بھی تو اللہ کا امداد فرمانا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی عطا فرماتے ہیں وہ حقیقت میں رب العالمین کی عطا ہے۔ اگر اس بات کی طرف غور کر لیا جائے تو بہت سی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، بہت سے شکوک و شبہات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر یہ رسول اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ اس قسم کے جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اگر ادھر غور کیا جائے تو یہ سارے اس قرآن حکیم کی اس ایک آیت میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ معزز سامعین، ارشاد فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، اس جہان میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اس طریقے کے ساتھ کہ احادیث میں بھی آتا ہے اور مفسرین نے اس کا خلاصہ ذکر کیا کہ قیامت والے دن یہ لوگ جو ہیں ہدایت پر ہیں، جو کامیاب ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے سامنے اور ان کی دائیں طرف اللہ کی طرف سے جو نور ہے وہ چمک رہا ہوگا، اس نور کی روشنی میں یہ چل رہے ہوں گے اور ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ انہوں نے جس مقام کی طرف جانا ہے اس مقام کی طرف سے اللہ کی طرف سے نور ان کی رہنمائی کر رہا ہوگا۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ اس جہان میں بھی کامیاب ہیں اور اس جہان میں بھی کامیاب ہیں۔ ہم الفائزون بالجنہ والناجون من النار یوم القیامہ والمکتوب لهم بالخیر فی الدنیا والآخرہ۔ معنی یہ ہے کہ یہ جنت میں بھی کامیاب ہیں، جہنم سے یہ آزاد ہیں قیامت والے دن، اور ان کے لیے قطعی طور پر فیصلہ کر دیا گیا خیر کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جن کے یہ اوصاف ہیں جو پہلے ذکر ہوئے تو ان کے لیے قطعی طور پر فیصلہ کر دیا گیا ہے خیر کا، اس دنیا میں بھی ان کے لیے خیر ہے، قبر اور حشر میں بھی ان کے لیے خیر ہے۔ اور ارشاد فرمایا اس مقام پہ کہ یہ جو فلاح ہے نا، جو کامیابی ہے، اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہی کامیابی پر ہیں، کامیاب یہی لوگ ہیں اور کوئی کامیاب نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا یہ جو کامیابی ہے اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، مفسرین فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے الظفر علی النفس فلم یتابعوا ہواہا، ایک یہ ہے کہ یہ نفس کے اوپر کامیاب ہے، انہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ جو لوگ کامیاب ہیں نا، ان کے جو اوصاف ہیں تو اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اپنے ایمانیات کو درست رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں کے اوپر ان کا ایمان ہے، سارے احکامات کے اوپر ان کا یقین ہے۔ تو ارشاد فرمایا ان میں یہ اوصاف ہیں، یہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں اور ان کو کامیابی حاصل ہے
یہ کہ یہ اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پیچھے چلتے ہیں، اور دنیا کی زیب و زینت دیکھ کر کسی دھوکے میں نہیں آتے، اور شیطان ان کو فتنوں میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ یہ راہ راست کے اوپر ہوتے ہیں، صراط مستقیم کے اوپر ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کفر سے، گمراہی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جب ایمان والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کفر سے ان کو نجات عطا فرماتا ہے، اور اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ پاک ان کو گمراہی سے بچاتا ہے، بدعت سے بچاتا ہے۔ بدعت ہر ایسا کام جو شریعت کے ساتھ ٹکراتا ہو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ لوگ بدعت کی تعریف غلط بھی کرتے ہیں اور اس کے اندر بڑے اچھے اچھے کاموں کو وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدعت ہر ایسا کام ہے جو شریعت کے ساتھ ٹکرا رہا ہو۔ اب 11ویں شریف کی محفل شریعت کے ساتھ ٹکراتی تو نہیں، میلاد شریف کی محفل کی جس میں نعت ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، شریعت مطہرہ کا بیان ہوتا ہے، وہ شریعت کے ساتھ ٹکراتی تو نہیں۔ ہاں اگر خدا نخواستہ کسی مقام پہ کوئی جاہل لوگ ایسی محفل کریں کہ جس میں شریعت مصطفیٰ کے ضابطوں کو توڑا جا رہا ہو، جس طرح کی بے پردگی اور فحاشی، تو وہ واقعتاً ہم اس کو محفل نہیں کہتے، علماء اس کی اجازت نہیں دیتے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایک جاہل آدمی کوئی کام کرے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہی ہے۔ کوئی مسلک اور کوئی مذہب اس کی ترجمانی تو نہیں کر رہا ہوتا، اگر کوئی غلطی کرے گا تو وہ غلط ہے، لیکن وہ جو معاملات شریعت مطہرہ کے ضابطے کے مطابق ہیں لامالا ان کو بدعت کہہ کے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدعت سے بچاتا ہے، جہالت سے بچاتا ہے، نفس کے دھوکے سے بچاتا ہے، شیطان کے وسوسے سے بچاتا ہے، ایمان کے زائل ہونے سے بچاتا ہے، اور امان کے مفقود ہو جانے سے بچاتا ہے، قبر کی وحشت سے اور قبر کے خوف سے بچاتا ہے، اور اللہ پاک ان کو صراط مستقیم سے ڈگمگانے سے بچاتا ہے، پل صراط سے گرنے سے بچاتا ہے۔ یہ ان کے اندر اوصاف ہوتے ہیں۔ ایک وصف یہ ہے کہ یہ نفس کے پیچھے نہیں چلتے، اور دوسرا جو وصف ان کے اندر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ان کو جو انعام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کفر سے، گمراہی سے، بدعت سے، غلطیوں سے ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ پھر تو یہ کیسے لوگ ہو گئے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ ہاں یہ غلطیوں سے بچتے ہیں، خدا نخواستہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر اس پر ڈٹ نہیں جاتے بلکہ یہ رجوع کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے۔ اور تیسرا جو انعام اور ان کی جو خوبی ہے اور ان فلاح والوں کو اللہ تعالیٰ جو ایک وصف عطا فرماتا ہے، انعام عطا فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ کی نعمتیں پھر مل جاتی ہیں۔ جو جنت میں جاتے ہیں تو وہ نعمتیں زائل ہونے والی تو نہیں ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو مفلحون ہیں ان کو ابدی اور ہمیشہ والی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں حضرت شیخ نجم الدین قدس سرہ کی طرف سے ایک تحقیق لکھی علامہ اسماعیل حقی نے کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں جن کی یہ اوصاف ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہ جو ہدایت ہے اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہدایت مل جاتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے کہ ایک بندہ بظاہر پڑھا لکھا بھی نہیں لیکن اس کو ہدایت نصیب ہو گئی، اور ایک بندہ ہے جو بظاہر بہت زیادہ پڑھا ہوا ہے، کتابیں بڑی پڑھا ہوا ہے، لیکن قرآن نے بھی کہا کہ کماثل الحمار یحمل اسفارا، یہ گدھے کی طرح ہے جس نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ بسا اوقات ایک شخص بہت پڑھ جاتا ہے لیکن ہدایت سے محروم رہتا ہے۔
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا انکار کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا بھی انکار کر جاتے ہیں، اولیاء کرام کی شان کا انکار کر جاتے ہیں، ائمہ دین کو پیٹ کر جاتے ہیں، پڑھنے کے باوجود ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا یہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ جو شخص کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے اور ہدایت کی جستجو رکھتا ہے، خالق کائنات اس کو عطا فرماتا ہے، اور جو دل میں ٹیڑھا پن رکھتا ہے وہ محروم رہتا ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا حضرت شیخ نجم الدین نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا یہ جو ہدایت ہے نا، یہ ہدایت اللہ کے انوار میں سے ایک نور ہے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے انوار میں سے ایک نور ہے، اور اس کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ ارشاد فرمایا، اور اس کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے، اور حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے، یہ ارشاد فرمایا۔ یہ اصل میں اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے ایک خاص مہربانی ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے۔ اور پھر یہاں پہ ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں قرآن حکیم کی کوئی آیت پڑھیں، کوئی کلمہ پڑھیں، تو اس میں شان خداوندی کا بیان بھی ہے، شان محمد مصطفیٰ کا بیان بھی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی جو مہربانیاں ہیں اور عنایات ہیں وہ بے حد و حساب ہیں، وہ کسی انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ یہاں ارشاد فرمایا فَإِنَّ جَمِيعَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَا عِندَهُ مِنْ كَمَالِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَإِنْعَامِهِ وَإِحْسَانِهِ كَثْرَةٌ مِنْ بَحْرٍ مُحِيطٍ لَا يَأْتَرِيهِ الْقُصُورُ مِنَ الْإِنْفَاقِ أَبَدًا۔ ارشاد فرمایا کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اب توجہ رکھنا، بہت زیادہ توجہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی اپنے انبیاء کے اوپر انعام فرمایا، اولیاء پہ انعام فرمایا، اب دیکھیں کتنا انبیاء پہ انعام فرمایا، کتنی شانیں انبیاء کرام کی، اولیاء کی کتنی شانیں ہیں، فرشتوں کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنے ان کے علوم ہیں، اور کس قدر ان کے اختیارات ہیں۔ تو ارشاد فرمایا علامہ اسماعیل حقی نے، یہ معتبر مفسر لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی اپنے نبیوں کے اوپر انعام فرمایا ہے، اپنے ولیوں کے اوپر انعام فرمایا ہے، یہ بنسبت اللہ کی ذات کے، کہ اس کی ذات کا جو کمال ہے اس کی نسبت، اور اس کی صفات کا جو کمال ہے، اس کے انعاموں کا جو کمال ہے، اور اس کے احسانات کا جو کمال ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی انبیاء اور اولیاء کو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے مقابلے میں یا اس نسبت میں ایک قطرہ ہے۔ اس سب کی طرف آپ کی توجہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا انبیاء کو، اولیاء کو، ساری مخلوقات کو، تو اللہ تعالیٰ کا جو بحر محیط ہے، وہ احاطہ کرنے والا جو سمندر ہے، یوں سمجھو کہ یہ سب کچھ اس سمندر میں سے ایک قطرہ ہے، ایک قطرہ ہے۔ تو اس سے آگے کیسے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کی بلندی کا، اور اللہ تعالیٰ کے علم کا، اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا؟ اب دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا، فوضع کفہ بین کتفی، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت جس طرح کہ اس کی شان کے مطابق وہ ہے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے،
اللہ پاک نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے وہ سب میں جان گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تحقیق۔ اب دیکھنا، یہ تو یہ بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے میں اس کو جان گیا، یہ تو ایک بات ہے۔ لیکن کیا ارشاد فرمایا علامہ اسماعیل حقی نے کہ سارے نبیوں کو جو کچھ عطا فرمایا، سارے ولیوں کو جو کچھ عطا فرمایا، جو کچھ بھی سب کو عطا فرمایا، یہ اللہ کا وہ جو بحر محیط ہے، سمجھو بہت بڑا سمندر ہے، اس سمندر میں سے ایک قطرہ ہے۔ اب یہاں تو یہ معاملہ ہے، دماغ اتنے چھوٹے ہیں، سوچ اتنی محدود ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں، یہاں پہ بہت زیادہ توجہ رکھنا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی دیکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے رسول اللہ نے جان لیا، تو یہ تو پھر اللہ کے برابر علم ہو گیا۔ اگر کوئی اس طرح کہے تو وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے علم کو محدود کر دیا، کہ جتنا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کریم کو عطا فرمایا، تو دیکھیے وہ محدود ہے نا، حدوں میں ہے۔ اللہ پاک کا علم تو ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے اور حدوں سے باہر ہے، اور یہ اس قطرے کا ایک حصہ ہے جو ارشاد فرمائے کہ میں سب کچھ جان گیا، جو زمینوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے۔ تو جو اللہ کا علم ہے وہ تو ازلی اور ابدی ہے، اس کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر یہاں دیکھیں کہ جب قطرہ ارشاد فرمایا تو پھر یہ قطرہ بھی تو محدود ہے، اگرچہ یہ قطرہ اتنا ہے کہ جی ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کی ابتدا کو بھی جانتا ہے اور اس کی انتہا کو بھی جانتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا ہے، میں اس کے مشرق کو بھی دیکھتا ہوں، مغرب کو بھی دیکھتا ہوں۔ اچھا علوم کی بات بھی آ گئی اور دیکھنے کی بات بھی آ گئی۔ یہاں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں، اور خود مصلی پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے معاملات خود کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام حاضر ناظر ہیں۔ تو کسی عام بندے کے کسی جملے کو ادا کرنے سے کوئی عقیدہ تو نہیں ثابت ہو جاتا۔ تو حاضر ناظر کا مطلب کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ ایک جملے میں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم حاضر کا معنی ہے موجود ہونا، ہم موجود ہیں، یہاں پہ حاضر ہیں، یہ موجود ہونا حاضر ہونا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس مقام خاص میں حجرہ ام المومنین میں گنبد خضرا میں آپ حاضر ہیں اور ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، ناظر ہیں، ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ بھائی اس ساری کائنات کو ملاحظہ کرتے ہیں تو شرک لازم آئے گا، تو یہی بات تو بتلانی ہے کہ یہ اللہ کے علموں کے مقابلے میں اس نسبت سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی سمجھانے کے لیے علماء نے کہا کہ یہ بھی سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں سمجھانے کے لیے یہ قطرہ کہنا یہ بھی سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کا جو علم ہے اس کی اتنی شان بلند ہے کہ انبیاء کے علوم کو بھی اس کی نسبت کے ساتھ اس طرح بیان نہیں کیے جا سکتے۔ تو لوگ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ شان خداوندی کیا ہے، خالق کائنات کا مقام اور مرتبہ کہ وہ ہمارے ذہن اور دماغ میں نہیں آ سکتا۔ تو جب شان مصطفیٰ کو بیان کیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے برابر ہوگی، تو اللہ کو بھی محدود کر دیا۔
محدود کر دیا اللہ کو بھی. لیکن یہ بات تو آپ کے دماغ میں آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح حدوں میں نہیں آتا. وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ حدود سے بالاتر ہے، وہ ہمارے اذہان سے بالاتر ہے کہ ہم اس کو کما حق بیان کریں. بس وہ موجود ہے اپنی شان کے مطابق. اس کی ذات والا صفات بہت بلند و بالا ہے. معزز سامعین کرام، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس مقام خاص میں موجود ہیں اور جس طرح چاہیں جب چاہیں ملاحظہ بھی فرما لیتے ہیں. اور یہ محدود ہے. یہ علم کیا ہے؟ اگرچہ اس کی حد ہم تو نہیں سمجھتے نا، لیکن علم الہی میں تو اس کی حد موجود ہے کہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، اس کائنات کی بات ہو رہی ہے، اور فرمایا کہ میں اس کو ملاحظہ کرتا ہوں. تو آپ وہاں موجود رہ کے ملاحظہ فرماتے ہیں، لیکن یہ ملاحظہ فرمانا یہ محدود ہے. اللہ پاک کا علم حدود سے باہر ہے. ایک اور فرق آپ کو بتاؤں، بہت فرق ہے، زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے علم مصطفیٰ میں اور خداوندی میں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا علم عطائی ہے. اتنا بڑا فرق ہے. نبی پاک علیہ السلام کا جو علم ہے وہ مخلوق کا علم ہے، اللہ کا خالق کا علم ہے. سب سے بڑا فرق تو یہ ہے. لیکن سمجھانے کے لیے بہت زیادہ فرق لکھے مفسرین نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے اس پہ عدم التفات یا عدم توجہ آ سکتی ہے. جتنا بھی علم ہے اس میں عدم التفات اور عدم توجہ آ سکتی ہے، لیکن اللہ پاک اس سے پاک ہے. تو اور آسان کر دوں، جس طرح کہ بسا اوقات کسی چیز کی طرف دھیان نہ رہنا، بسا اوقات کسی چیز کی طرف دھیان نہ رہنا، توجہ نہ رہنا اور پھر توجہ ہو جانا، یہ چیز علم مصطفیٰ میں ہوتی ہے. لیکن علم خداوندی میں یہ بات نہیں ہوتی کہ کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ کسی وقت کسی چیز کی طرف اللہ کی توجہ نہ تھی، بعد میں ہوئی. تو اگر ایسا کوئی کہے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. لیکن اللہ کی حکمت کے لحاظ سے رب العالمین جل شانہ کی اپنی حکمتیں ہیں. اس اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام کے جو علوم ہیں، انبیاء کے جو علوم ہیں، اولیاء کے جو علوم ہیں، اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ان پہ یہ چیزیں طاری ہوتی رہتی ہیں. جو مخلوق کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں. معزز سامعین کرام، تو میں نے یہاں سے یہ بات چلائی کہ علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انعامات ہیں اور جتنی بھی عطائیں ہیں، یوں سمجھو کہ اس کے بہت بڑے سمندر کا ایک قطرہ ہے. سارے نبیوں کے پاس جو کچھ ہے، سارے ولیوں کے پاس جو کچھ ہے، اس بڑے سمندر کے قطروں میں سے ایک قطرہ ہے. بس آگے سمجھ جائے. اور پھر یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات خرچ کرنے سے اس کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی. جو اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، بندہ کہہ لے کہ کچھ ایک قطرہ کام ہو گیا، نہیں، وہ ایسے خزانے ہیں کہ ان میں کمی ہوتی ہی نہیں، کسی وقت کمی نہیں ہوتی. وہ ایسے خزانے ہیں، وہ ایسے بھرے ہوئے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ اس میں اشارہ ہے کہ وہ جو ہدایت پر ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہ ایک خاص قسم کا راز ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اور ان کو ہدایت نصیب ہو گئی. ورنہ بڑے بڑے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں وہ گمراہ ہی رہتے ہیں، بڑی بڑی تفسیریں پڑھنے کے باوجود گمراہ رہتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ ہیں یہ تفاسیر نہیں پڑھتے ہوں گے، جو بھی ہیں سارے یہ تفاسیر ضرور پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، تو کیوں نہیں ان کو درمیان سے ہدایت نظر آتی. ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم
انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پہ برابر ہے، تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ بسا اوقات آپ لوگ سوچتے ہو کہ اتنے دلائل دیے جاتے ہیں، لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی، لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ حالانکہ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد خاص بھی ہے ابو لہب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، یہ خاص لوگ بھی مراد ہیں، اور بالعموم وہ لوگ بھی مراد ہیں کہ جو ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ تفصیل ارشاد فرمائی کہ بے شک کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے، ان پہ برابر ہے، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ مومن نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پہ بھی مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ آ گیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ جو لوگ کافر ہو گئے، پکے کافر، ارشاد فرمایا کہ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ ان کے حق میں برابر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب تبلیغ فرمائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ جب ان کو دلائل دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن ان کے حق میں برابر ہے، کیونکہ آپ کے تبلیغ فرمانے سے پہلے بھی وہ کافر، تبلیغ فرمانے کے بعد بھی وہ اسی طرح کافر، وہ ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین نے کافی سارے واقعات لکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، جب گھر سے نکلے نا تو نبی اتفاقاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف آ رہے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور مسجد شریف تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آنا شروع ہو گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے حاضر خدمت ہو گئے۔ تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میں نے ابو جہل کو بھی بڑی تبلیغ کی، ابو لہب کو بھی کی، اس ولید کو بھی کی، لیکن انہوں نے نہ مانا اور ان کے اوپر اثر انداز نہ ہوئی۔ یہ آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ جب یہ ارشاد فرما رہے تھے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نماز عصر رہ گئی تو اس کے لیے سورج کو پلٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اگر یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تو اب کیسے لائیں گے؟ یہ ایمان لانے والے نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین عمر فاروق نے یہ ارشاد فرمایا تو اس وقت یہ آیت نازل ختم اللہ علی قلوبہم، اور اس میں تسلی تھی نبی پاک علیہ السلام کے لیے کہ آپ کے دل کے اوپر بوجھ نہ پڑے، بس اب مہر لگ گئی ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ کہ نبی پاک علیہ السلام کے دل میں یہ تھا کہ یہ ہدایت کو قبول کر لیں، تو جب قبول نہیں کر رہے تھے تو صحابہ کے اس جرمٹ میں یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ بات قبول نہیں کرتے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ کیسے کریں گے، انہوں نے اتنی چیزیں دیکھ لی ہیں۔ تو اس دور کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اتنے بڑے کمالات دیکھ کر کمال مصطفیٰ کو نہ مانا، اس دور میں وہ کمالات مصطفیٰ کو کیسے مانیں گے؟ 1000 دلیلیں دے دو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ مجھے سلام عرض کرتا ہے میرا رب مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، میں اس کے سلام کو سن کر اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ 1000 مرتبہ ان کو اس قسم کی روایات سناؤ،
لیکن یہ کہیں گے کہ نہیں جی دور سے سننا تو اللہ کی شان ہے، شرک ہو جائے گا۔ تو جنہوں نے اس وقت قبول نہ کیا تو اس وقت کیسے قبول کریں گے ہماری طرف سے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے۔ تو انہوں نے دو سبق پڑھ لیا ہے نا۔ ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کیسے تمہاری بات مانوں، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بھتیجے کے پیچھے چل رہا ہے، اس میں میری توہین ہے۔ تو آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم کیسے بات لائیں، لوگ کہیں گے کہ یہ بریلیوں کی تقریر سن کر مان گئے، یہ اولیاء کرام کی بات کو سن کر مان گئے، یہ فلاں فقیہ کی بات سن کر مان گئے۔ آج بھی لوگوں کے ذہن کے اندر وہی سرکشی اور وہی بغاوت ہے، ورنہ امت مسلمہ میں یہ افتراق اور یہ انتشار قدر نہ ہوتا اگر ان کے دل میں کچھ بھی ہدایت کو قبول کرنے کا مادہ ہوتا۔ کہ ایک طرف فرمان ہے نبی پاک علیہ السلام کا، آپ لوگ توجہ کریں نا اس بات پہ کہ نبی پاک علیہ السلام فرمائیں کہ میں سنتا ہوں، تو کس کی جرت ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں سنتے؟ اور وہ بتوں والی آیتیں پڑھ کے انبیاء پہ اور اولیاء پہ چسپاں کرتے ہیں، جہاں بتوں کے متعلق ہوتا ہے کہ یہ نہیں سنتے، کچھ نہیں کر سکتے، ان آیتوں کو پڑھ کر انبیاء مراد لینا، اولیاء مراد لینا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور یہ کہنا کہ دور سے سننا تو اللہ کی شان ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ معزز سامعین اس طرف توجہ رکھنا، دور سے سننا اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ قریب ہے اپنی شان کے مطابق، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ دور سے سننا ہے ہی شان مصطفیٰ، کہ آپ مدینہ المنورہ گنبد خزا حجرہ ام المومنین میں ہیں، بظاہر دور ہیں لیکن یہاں سے ہمارا درود بھی سنتے ہیں، سلام بھی سنتے ہیں، اور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ناظر بھی ہیں، ہمیں ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ جب ہم عرض کرتے ہیں تو آپ توجہ بھی فرماتے ہیں، اور توجہ فرما کے ہمیں دیکھتے بھی ہیں اور ہمیں سنتے بھی ہیں۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، اور قرآن میں بھی یہی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان بھی یہی ہے۔ معزز سامعین، تو ارشاد فرمایا کہ ان کو تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے۔ یہاں علامہ اسماعیل حقی نے لکھا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله۔ ایک مقام پہ منافقین کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو۔ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ یہاں کچھ الٹی سوچ والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اللہ کے ہاں نہیں چلتی، نعوذ باللہ۔ ایسا بھی کہا لوگوں نے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کرو تو تمہارا استغفار قبول نہیں کریں گے۔ حالانکہ اسی آیت میں ہے، کیوں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی کفر کیا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی انہوں نے کفر کیا ہے۔ ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، ارشاد فرمایا اس لیے آپ کا استغفار کرنا ان کے حق میں قبول نہیں کروں گا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی کفر کیا ہے اور انہوں نے رسول کے ساتھ بھی کفر کیا ہے۔ اس لیے ورنہ تو حکم ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کہ رسول ان کے لیے استغفار کریں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار تو اللہ کے دربار میں قبول ہی قبول ہوتا ہے۔ ہاں مومن کے حق میں قبول ہوتا ہے، اور یہ کہ کافر کے حق میں اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق ہیں، میرے محبوب ان کے لیے گویا کہ ارشاد جس طرح ختم اللہ علیہ قلوب، محبوب پریشان نہیں ہونا، بس ان کو مہر لگ گئی ہے، ان کو رہنے دیجئے، اور ان کے لیے استغفار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ کافر ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی کفر کیا ہے اور رسول کے ساتھ بھی کفر کیا ہے۔ استغفار تو ان کے لیے جو مومن ہیں، ان کے لیے جو مومن ہیں۔ معزز حاضرین کرام، یہاں
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم میں ایک مسئلہ ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ اللہ نے جب مہر لگا دی ہے تو آپ پھر یہ کیا کریں؟ جب مہر لگ گئی ہے تو اب یہ کیسے ایمان لائیں؟ ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگ گئی، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ آ گیا، دلوں کے اوپر بھی مہر لگ گئی۔ تو جب مہر لگ گئی ہے تو پھر یہ کیسے ہدایت کو قبول کریں گے؟ تو بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجبور ہو گئے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، کچھ ان کے اوپر جو مہر لگی ہے نا، ان کے کفر کی وجہ سے لگی ہے۔ پہلے انہوں نے کفر کیا ہے، پہلے انہوں نے غلطیاں کی ہیں، پھر رب العالمین نے مہر لگا دی ہے۔ اور پھر یہاں مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ مہر کا بھی یہ معنی نہیں کہ اب یہ ہدایت کی طرف آ نہیں سکتے یا ان کے اوپر کوئی جبر ہو چکا ہے اور ان کے لیے راستے بند ہو گئے۔ فرمایا یہ معنی پھر بھی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ صورتحال لا تمنعوا العبد من الایمان جبرا ولا تحملوا علی الکفر کرہا، بندے کو ایمان سے جبری طور پہ روکتی نہیں۔ یہ صورتحال پھر کہ بندے کو جبری طور پہ ایمان سے روکتی نہیں اور کفر کے اوپر مجبور بھی نہیں کرتی کہ اب یہ مجبور ہو گئے، اب یہ کیا کریں؟ معزز سامعین کرام، تو اللہ نے مہر لگائی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اور ان کے حدود کو تجاوز کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب نازل ہوا کہ اب یہ ہدایت کی طرف نہیں آتے، راہ راست کی طرف نہیں آتے، صراط مستقیم کی طرف نہیں آتے، کہ انہوں نے اپنے دلوں کو یوں خراب کر دیا۔ حدیث شریف سنیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المومن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ خدا نخواستہ جب گناہ کرتا ہے بندہ مومن تو اس کے دل میں کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کرے اور اس گناہ سے ہٹ جائے اور استغفار کرے، سوکیلا قلبہ منہا، اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس گناہ کے بعد پھر گناہ کرے اور آگے بڑھتا جائے، خطا تعلو قلبہ، یہاں تک کہ یہ کالے نقطے اس کے دل کو محیط ہو جائیں، فرمایا فذالکم الران، پھر وہ یہ ران ہے جو قرآن حکیم میں آتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا۔ تو فرمایا یہ تو ہے مومن کے حق میں، کبھی مومن بھی رجوع اللہ کی طرف نہ کرنے کی وجہ سے اپنے دل کو اتنا کالا کر بیٹھتا ہے کہ اب خطرہ ایمان کو پڑ جاتا ہے، تو پھر کیا حال ہوگا کافر کا؟ مفسرین فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگاتا ہے۔ جب مومن بھی غلطی کرے تو اس کا دل کالا ہوتا جاتا ہے، تو کیا حال ہے کافر کا؟ جب وہ غلطیاں کرتا ہوگا پھر وہ اس نوبت پہ پہنچ جاتا ہے کہ اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ حق یہ ہے، پھر بھی قبول نہیں کرتا، پھر بھی قبول نہیں کرتا۔ اب یہ بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جن کو پتہ تھا، قرآن حکیم میں خود یہ گواہی موجود ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی سچے ہیں،
لیکن انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا، اپنی عزت کا مسئلہ بنایا، اور انہوں نے حق کو قبول نہ کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس دور میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، مدارس ہیں، جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، کہ جو اندر خانہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، لیکن اب اگر اظہار کریں تو دنیا کے سامنے مرتے ہیں۔ اب وہ جو جھوٹی عزت ہے کہ کسی ادارے نے، کسی تنظیم نے، کسی انجمن نے کسی کو اپنا بہت بڑا شیخ الاسلام بنا رکھا ہو، بہت بڑا، تو اب وہ گھبراتا ہے۔ بخاری شریف کے بالکل شروع میں ہرقل کا واقعہ لکھا ہوا ہے، پڑھا ہے نا آپ نے آج، کہ ابو سفیان نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، ورنہ تو یہ بہت بڑی لمبی روایت ہے۔ تو ہرقل کے بارے میں کہ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہجرت کر کے وہاں چلے گئے، تو ہرقل نے ان کو طلب کیا اور کہا کہ وہ شخص کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جو ان کا قریبی ہے وہ ذرا آگے آ جائے۔ ابو سفیان آگے آ گئے اور ساتھیوں کو بھی بلا لیا، اور بادشاہ نے کہا کہ میں ابو سفیان سے پوچھوں گا، اگر غلط بات کرے تو تم سارے بتانا کہ یہ غلط بات کر رہا ہے، اگر ٹھیک کہے تو پھر اس تصدیق کرنا۔ تو بہت ساری باتیں پوچھی، مثال کے طور پر ان کا کردار کیسا ہے، ان کی تبلیغ کیا ہے، ان کا نسب کیسا ہے، ان کی باتیں کیا، بہت ساری باتیں پوچھی، اور ہرقل نے ہر بات کی بعد میں تصدیق کر دی کہ یہ نشانیاں اللہ کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو سفیان نے کہا کہ میرے دل میں بڑا تھا، کیونکہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی بات تھی کہ آج میرا بس چلتا تو میں غلط باتیں بتاتا تاکہ اس کے دل میں ان کی آ جائے، لیکن میں کوئی غلط بات نہ کر سکا۔ یہاں تک کہ جب اس نے کہا کہ وہ تم میں کیسے ہیں، تو میں نے کہا کہ اس وقت تک تو اچھے تھے، اب ہم ادھر آ گئے، پیچھے پتہ نہیں ہے اب کیا صورتحال ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ یہ ایک بات میں نے اپنی طرف سے کی، حالانکہ یقین تو تھا کہ جو اس وقت ٹھیک تھے اب بھی ٹھیک ہوں گے، لیکن اور کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اتنی سی گنجائش بنی، میں نے کہا کہ اب ہم آ گئے، اب صورتحال معلوم نہیں ہے، پہلے تو بالکل ٹھیک تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی کی نشانیاں ہیں اور یہ سچی نشانیاں ہیں۔ پھر کیا ہوا، بہت لمبا واقعہ ہے۔ آخر میں ہرقل بادشاہ نے اپنے بڑے بڑے وزیروں کو اور سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میرے اوپر حقائق واضح ہو گئے ہیں کہ جس سرزمین پہ میں ہوں، ایک دن یہاں وہ آئیں گے، ان کا غلبہ ہو جائے گا۔ جو اتنی باتیں جانتا تھا، صاحب کا کتابوں میں نشانیاں پڑھی ہوئی ساری، وہ سچے ہیں، اور ان کا وقت بھی آ چکا ہے جس میں نبی آخر الزمان نے آنا ہے، اور یہ بھی تسلی ہے کہ اس ملک روم پہ بھی ان کی سلطنت ہوگی۔ تو اس لیے میں تمہیں یہ کہتا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عزت قائم رہے اور ملک بھی تمہارا پاس رہے تو پھر ان کی اطاعت میں ہم چلے جائیں۔ اچھا پھر کیا ہوا، جتنے بھی تھے نا وہ سارے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، دروازوں کی طرف بھاگے۔ اس نے دروازوں کو بند کرا رکھا تھا، لیکن جب دیکھا بہت بڑی پریشانی ہے تو اب اس نے کہا کہ یہ پھر میری سرداری تو جاتی ہے۔ اب دیکھیں حقائق واضح ہو جانے کے بعد امام بخاری لکھتے ہیں، حدیث شریف ہے کہ اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو تمہارا امتحان لیا تھا، میں نے تمہارا امتحان لیا تھا کہ تم اپنے مذہب پر پکے ہو یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم امتحان میں پاس ہو گئے ہو اور ٹھیک ہے، تم اپنے مذہب پہ پکے ہو۔ تو پھر سارے اس کے قدموں میں گر گئے اور سجدہ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ اس کا آخری حال تھا اور اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اور دیکھیں پہلے سب مان چکا ہے اور ابو سفیان کو بتا چکا ہے کہ بھائی یہ تو سچے نبی کی نشانی ہے، لیکن جب دیکھا کہ میری سلطنت والے مجھے نہیں مانتے اور یہ میری سلطنت جاتی ہے تو پھر اس نے اپنے قول سے رجوع کر لیا۔ تو بس اوقات یہ جھوٹی عزتیں بھی اور جھوٹی نمود و نمائش بھی حق کو قبول کرنے سے رکاوٹ بن جاتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے بڑے بڑے ان کے حقائق ہیں اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ ان کے دلائل ہیں اور بڑی بڑی ان کی تحقیقات ہیں،
اور اس تحقیق کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صراط مستقیم کے اوپر چڑھنے والے ہیں، لیکن جو ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو فلاں گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، فوراً آ کے یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ ایسے درجنوں شواہد ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص قسم کا نور ہے جو ہدایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نور ہے اور ایک خاص عنایت ہے اور ایک خاص مہربانی ہے کہ اللہ پاک جن کو پسند فرماتا ہے ان کو عطا فرما دیتا ہے، اور جو جان بوجھ کر اڑے رہتے ہیں اور اپنے اندر غلطیاں رکھتے ہیں، ایسے شخصوں کے اشخاص کے متعلق پھر آ جاتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ معزز سامعین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دل ہیں، ان کو زنگ لگ جاتا ہے، ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تلاوت القرآن وکثرت ذکر اللہ وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور موت کو یاد رکھنا، یہ دل کے زنگ کو اتارتا ہے۔ جب دل کا زنگ اترے گا تو صحیح بات دل کے اندر جائے گی، اور پھر ہمیشہ بندہ جو ہے وہ اپنے دل کے اندر ایک جو ہے نا اللہ کی طرف رجوع رکھے، اور اس بات کے اوپر یعنی کہ وہ پکا رہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے مجھ کو سنبھالا ہوا ہے۔ کبھی بھی اگر دل میں یہ بات آ گئی نا کہ میں بڑا کسی مقام پہ پہنچ گیا ہوں، کوئی فخر آ گیا، کوئی تکبر آ گیا، ریاکاری آ گئی، کوئی شیطان کا وسوسہ آ گیا، تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک یہ مختصر سا واقعہ میں نے نشان لگایا تھا، بہت سی چیزیں رہ رہی ہیں لیکن یہ ایک ضروری ہے اس حوالے سے کہ ہمیشہ اللہ کی دربار میں عاجزی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ سابقہ امتوں میں ایک نوجوان بادشاہ تھا، اور وہ جو نوجوان بادشاہ تھا اس نے کہا کہ انی لا اجد فی الملک لذتا، اس بادشاہی کے اندر بھی مجھے کوئی لذت نہیں ہے، کوئی میرا سروکار نہیں ہے بادشاہ، لیکن میرا اس کے اندر دل نہیں لگا ہوا۔ لیکن کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میری جو قوم ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ تو بتایا گیا کہ قوم کہتی ہے کہ ہماری بھی صورتحال یہی ہے، گویا کہ اچھے لوگ ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ اسی چیز کو باقی رہنا چاہیے، یہ باقی کیسے رہے گی؟ تو اس کو بتایا گیا کہ اللہ کی اطاعت میں رہو، تم کیا رہو؟ اللہ کی اطاعت میں رہو، تاکہ یہ دنیا سے بے رغبتی جو ہے یہ قائم رہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ فدعا من کان فی بلدی من العلماء والصلحاء، جتنے بھی اس کے ملک میں علماء تھے، صوفیاء تھے، سب کو بلایا اور اپنی مجلس لگائی، اس میں بٹھایا اور ان کو یہ کہا فما رأیتم من طاعت اللہ فأمرونی وما رأیتم من المعصیت فزجرونی عنہا، اگر تم یہ دیکھو کہ میں اللہ کی اطاعت میں ہوں اور سلطنت کے معاملات اللہ کی اطاعت میں ہیں تو تم سارے علماء مجھے حکم دینا کہ یہ کام ٹھیک ہے، مجھے حکم دینا، اور اگر غلطی دیکھو تو پھر مجھے روک دینا، جھڑک دینا مجھے، تاکہ میں غلطی سے رک جاؤں۔ اس نے اسی طرح کیا یہاں تک کہ 400 سال گزر گیا۔ پہلی امتوں میں آپ نے سنا ہے کہ عمریں لمبی لمبی بھی ہوتی تھی، لیکن اس بادشاہ کی عمر بہت لمبی ہوئی۔ 400 سال جب گزر گیا نا تو شیطان نے واردات کر دی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہیں جی، کبھی جو ہے نا اس طرح دل میں لاپرواہی نہیں لانی چاہیے کہ اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو ہم بہت زیادہ مضبوط ہو گئے۔ شیطان آخری دم بھی آ کے جو ہے وہ راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اتنا طویل عرصہ گزر گیا، 400 سال، تو شیطان آ گیا انسان کی صورت میں۔ اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، بنی نوع انسان سے ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر تو بنی نوع انسان ہوتا تو آج مر چکا ہوتا، تو بنی نوع انسان نہیں ہے،
ورنہ تو مر جاتا. اس لیے تو یہ بات سن کہ تو خدا ہے اور لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دے. شیطان نے اس کو کہا کہ تو خدا بن. اس کے دل میں کوئی نہ کوئی شے آ گئی. وہ ممبر پہ چڑھا اور اس نے کہا کہ اے لوگو، میں نے تم سے ایک معاملہ مخفی رکھا تھا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں اتنے سال، لیکن آج میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ آئندہ تم نے میری عبادت کرنی ہے. یعنی کہ وہ تبدیل ہو گیا. اتنے عرصے کے بعد جب تبدیل ہوا نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اس وقت جو نبی موجود تھے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو کہہ دو کہ جب تک کہ تو راہ راست پر تھا میں نے تیری حفاظت کی ہے. اب تیرے اوپر ایک ظالم بادشاہ مسلط کروں گا اور پھر دیکھنا تیرا کیا حال ہوتا ہے. ایک ظالم بادشاہ اوپر مسلط ہوا اور اس نے اس کی گردن کو جدا کر دیا اور اس کے خزانے جو ہے وہ لے کر چلا گیا. یہ واقعہ لکھا علامہ اسماعیل حقی نے کہ ہمیں عبرت حاصل ہو کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم کہ یہ رب کی طرف سے ہے تو ہمیشہ رب کی طرف ہی اپنی توجہ رکھنی چاہیے کہ اے کریم پروردگار جو صراط مستقیم اور سیدھا راستہ تو نے عطا فرمایا ہے اس کے اوپر ہمیں استقامت نصیب فرمانا. آخری دم تک ہم کلمہ حق کے اوپر رہیں. وآخر دعوانا جزاک اللہ ماشاء اللہ. جانے رحمہ پہ لاکھوں سلام شمع